اچھا میڈم شکیلا، پاکستان میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ آج کل نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی بجائے لوگ زیادہ تر انتخاب کرتے تھے کہ کسی پیر بابے کے پاس چلے جائیں، جادو ہو گیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں. کہ بچوں میں سٹارٹنگ پہ کچھ ٹراماز، کچھ وجوہات ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو آ کے سٹریس اور ڈپریشن اور اوور تھنکنگ کی طرف ان کو لے کے چلی جاتی ہیں. بچے کیا کرتے ہیں کہ فادر کو جب دیکھتے ہیں کہ اولڈ ہو چکا ہے تو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنی شیئرنگ یا اتنی ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوتی. بچے گھر سے گروپ اسٹڈی کے لیے نکلتے ہیں جبکہ وہ وہاں پہ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اور پارٹیز میں آپ کو پتہ ہے سارے ڈرگس چل رہے ہیں، چرس، ایم ڈی ایم اے ٹیبلٹس. بہت سی مائیں سروائیو کر رہی ہیں، بہت سی بہنیں سروائیو کر رہی ہیں، بہت سے والدین سروائیو کر رہے ہیں. کوئی بھی اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیمیکل لیتا ہوا نہیں دیکھ رہے. اچھا میڈم شکیلا، پاکستان میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ آج کل نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا راجیہ، تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. اس کی بہت سی وجوہات آ سکتی ہیں، جیسے کہ ہماری جتنی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریوں کی نسبت اس سے کئی گنا زیادہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو اس کی بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی کہ لوگ پیر بابوں کا انتخاب کر لیتے تھے. اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا، کوئی ہیلوسینیشن، ڈیلوژنس یا ایسا کوئی مسائل آتے تھے تو لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی بجائے لوگ زیادہ تر انتخاب کرتے تھے کہ کسی پیر بابے کے پاس چلے جائیں، جادو ہو گیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں. لیکن جب کہ آج کل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ دور ہے اور سائیکالوجی کی بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، تو اس میں بہت سی وجوہات آ سکتی ہیں. اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں میں کچھ ٹراماز ایسے آتے ہیں کہ سٹارٹنگ پہ جو ٹراماز ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکل کے علاوہ نیورولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں، جو کہ ایک چھوٹے سے برین میں ایک چھوٹا سا، جس کو ڈاکٹر ایسل نے بھی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ جو ٹراماز ہوتے ہیں وہ ہمارے برین میں ایک چھوٹا سا، جس کو کوکریچ برین بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی طرح وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور آہستہ 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 وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور وہ بہت سی شکلوں میں اپنا مطلب کہ رنگ لے لیتا ہے. کہ جیسے کوئی نفسیاتی بیماریوں میں آ جاتا ہے، اور بچے آج کل کے مطلب کہ پیرنٹس کو سٹارٹ پہ دیکھتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، سیکچول ابیوز کسی بچے کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے، یا ایموشنلی ابیوز ہو جاتے ہیں، یا پھر پیرنٹس کے ساتھ فزیکلی ابیوز میں وہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس مارتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا، اور یہ ساری وجوہات بھی آ جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ بچے میں بڑے ہو کے بہت سی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں، جس میں اس میں کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کو بائی پولر ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے، ڈپریشن اور انزائٹی میں چلا جاتا ہے، مینیا میں چلا جاتا ہے. اور سیکنڈلی اس میں جو بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ بچوں میں سٹارٹنگ پہ کچھ ٹراماز، کچھ وجوہات ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو آ کے سٹریس اور ڈپریشن اور اوور تھنکنگ کی طرف ان کو لے کے چلی جاتی ہیں، جو کہ بچے ڈرگس کی طرف آ جاتے ہیں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے، خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، جو کہ آج کل بچے مین بڑے ہو کے اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں. اگر بڑوں کی بات کی جائے کہ ان میں نفسیاتی مسائل کون سے آتے ہیں، ان میں بھی کچھ ایسے ٹراماز آ جاتے ہیں، کچھ ایسی وجوہات آ جاتی ہیں کہ جیسے کہ خدا نخواستہ اگر ہسبینڈ وائف جا رہے ہیں تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ صدمے میں چلا جاتا ہے، جس میں وہ آہستہ 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 چیز مطلب کہ خود اندر ہی اندر رکھی رکھتا ہے بات، اور آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ چیز بڑھ جاتی ہے جو کہ نفسیاتی بیماریوں کا مسائل بن سکتی ہے. اگر بوڑھوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی یہ چیزیں آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو اپنوں سے مطلب کہ جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، جو پیارے ہیں، ان سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. پیرنٹس بچوں کی مطلب کہ اتنی نہیں کر رہے، اور بچے بڑے ہو کے جیسا کہ یہ اولڈ ہاؤس بھرے پڑے ہیں، یہ پیرنٹس بچے کیا کرتے ہیں کہ فادر کو جب دیکھتے ہیں کہ اولڈ ہو چکا ہے تو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنی شیئرنگ یا اتنی ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ڈرگز ایڈکٹ پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور آپ کی جو ہے ماشاء اللہ سے بڑا ایک تجربہ ہے، اگر آج کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں کہ آج کل کون سے نشے جو ہیں سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، اسپیسیفکلی پاکستان کو بھی آپ تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں اور اس کی وجوہات بھی تھوڑی سی ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا یہ کویسچن کیا، تھینک اور یو. اس کی بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ اویئرنیس ہے. اچھا دیکھا جائے تو راجیہ
اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی ڈرگس ایسے آ چکے ہیں اور بہت سے نشے ایسے ہو چکے ہیں، ان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک یہ ایک نشہ ہے. اس میں آج کل بچوں میں جو میڈیکیشن کا جو MDMA ٹیبلٹس یا پھر پارٹیز وغیرہ پہ جانا، نائٹ پارٹیز پہ، پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کہاں پہ جا رہے ہیں، کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. تو دیکھا دیکھی میں اور اپنے آپ کو کول ثابت کرنے میں، جیسے کہ ہم گیدرنگ میں اگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ میں کول نظر نہیں آ رہا، اگر میرے فرینڈز یہاں پہ مطلب کہ شیشہ پی رہے ہیں تو میں کیوں نہیں پی رہا، مطلب کہ میں کہیں میرے فرینڈز میرے بارے میں کیا سوچیں گے. آج کل بچوں میں یہ جو اسٹڈی کے اور یہ سو کالڈ ایک جو بات آئی ہوئی ہے کہ میں نے گروپ اسٹڈی کے لیے جانا ہے، تو بچے گھر سے بچے گھر سے گروپ اسٹڈی کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ وہ وہاں پہ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اور پارٹیز میں آپ کو پتہ ہے سارے ڈرگس چل رہے ہیں، چرس، MDMA ٹیبلٹس اور بہت سی ایسی ڈرگز ہیں، الکوہل. اگر دیکھا جائے کہ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ چرس کا استعمال کرتے تھے، ڈرگس کا استعمال کرتے تھے، اور اس سے اپنا ایک ڈوپامن ریلیز کرتے ہیں جو کہ ایک خوشی کا ہارمون ہوتا ہے. یہ ہماری باڈی میں ایک خوشی کا ہارمون ریلیز کرتا ہے، 2 منٹ کے لیے بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بہت ہی مزہ سکون آ رہا ہوتا ہے، بہت چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ نیچرلی کوئی ڈوپامن ریلیز نہیں ہوتا. یہ 2 منٹ کا مزہ سکون اور لمبے عرصے کی غلامی ہے. بہت سی مائیں سروائیو کر رہی ہیں، بہت سی بہنیں سروائیو کر رہی ہیں، بہت سے والدین سروائیو کر رہے ہیں. کوئی بھی اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیمیکل لیتا ہوا نہیں دیکھ رہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل جو میڈیکیشن ہے، اس میڈیکیشن کا ڈرگس بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، جس میں کیپسولز آ جاتے ہیں، جس میں انجیکشنز آ جاتے ہیں، جس میں ایسی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ مطلب کہ اپنے طور پہ اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ ڈیفینیٹلی ہم اس کو لے کے تھوڑا سا میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی. آپ کی نظر میں آج کل سب سے زیادہ خطرناک نشہ کون سا ہے؟ اس کے مرض کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر اس کے علاج کی بات کی جائے وہ کیا؟ ویسے تو بھی ہم نے بات کی کہ کون سے نشے چل رہے ہیں، تو اب ہمیں یہ ذرا بتائیے گا کہ خطرناک نشہ اس وقت کون سا ہے؟ اچھا راجیہ، دیکھا جائے تو نشے تو سارے ہی کیمیکلز ہوتے ہیں، سارے ہمارے برین کو ڈیمیج کرتے ہیں، لیکن آج کل جو بہت زیادہ خطرناک نشہ ہے وہ آئس کا. آئس کا نشہ ایک کیمیکل ہے جس میں مطلب کہ ایمفیٹامین ٹیبلٹ میڈیسن یوز ہوتی ہے، جو کہ پہلے زمانوں میں لوگ کیا کرتے تھے، خود کو جگانے کے لیے آرمی رینجرز کیا یوز کرتی تھی کہ مطلب کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں خود کو جگانے کے لیے، خود کو الرٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کو نیند نہ آ سکے اور وہ اچھے سے خود کو ایکٹیو کر سکیں، وہ ٹیبلٹ، وہ میڈیسنس یوز کرتے تھے. لیکن آج کل یہی کیمیکل، یہی ٹیبلٹس کیا ہوا ہے، نشوں میں ایڈ کر دیا، یہ آئس میں ایڈ کر دیا، اور لوگ آئس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آئس کا جو یہ ایک کیمیکل ہے جو کہ ایمفیٹامین، اس میں میڈیسن ایڈ ہوتی ہے، اور جو کہ ہمارے برین کو ڈائریکٹ جا کے ڈیمیج کرتی ہے، ہمارے برین کے جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹنگ پہ تو شروع میں تو پیشنٹ کو لگتا ہی نہیں کہ میں کوئی ڈرگ لے رہا ہوں یا میں کوئی نشہ کر رہا ہوں. شروع میں وہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی نشہ کر رہا ہے یا کوئی نشہ لے رہا ہے. اس کو مطلب کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی نشہ ہی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ ایکٹیو کرتا ہے. فرینڈز میں مطلب کہ بہت اچھا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے میں کام کاج بھی اپنا سارا کر رہا ہوں، یہ کیسے ڈرگ ہو سکتا ہے. لیکن ود ان ڈیز میں مسلسل اس کا استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ سائیکوسس ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کہتے ہیں. اس میں ہیلوسینیشنز، ڈیلوژنز اور شیزوفرینیا کی جو بیماری ہے مطلب کہ وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور چیزیں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں، سنائی دینے لگ جاتی ہیں، اور اپنے پیاروں سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں.